بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 145 کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی 144 تو اس میں تحویل قبلہ کے حوالے سے بات مکمل ہوئی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور اس پر عمل بھی ہو چکا، تو اس کے حوالے سے پھر کچھ جو باتیں اب شروع ہو گئیں، اعتراضات وغیرہ شروع ہوئے، تو اس کے حوالے سے آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم نازل ہوا۔ دیکھتے ہیں جی ترجمہ۔ وَلَئِن واو حرف عطف اور لا البتہ تاکید کے لیے ہے، ان حرف شرط ہے، ہم علیحدہ سے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے ان اگر، تو یہ حرف شرط ہے، تو یعنی یہ شرط یا فقرہ ہمارا جو بنے گا۔ اور البتہ اگر اتیتا، یہ ہے حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، باب ضربہ ہے تو یہ بن جائے گا آتا یا تیو، یا تیو، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ آتا یا تیو، اس کو ہم اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں، ویسے عام طور پر جب علیحدہ سے آئے گا تو یہ ایسے لکھا جائے گا عطایاتی، عطایاتی آنا۔ اور دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ماضی کو اگر لیں، جیسے سپوز ہمارے پاس سمجھنے کے لیے بات ہم صرف کر رہے ہیں، یہ ناصرہ ہے۔ ناصرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی۔ تو ناصرہ سے اگر ہم حاضر کا صیغہ بنانا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ تا زبر تا لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا نصرتا، تو نے مدد کی۔ ضربہ، اس نے مارا، ضربتا، تو نے مارا۔ فتح، اس نے کھولا، فتحتا، تو نے کھولا۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے آتا یا، تو اسی سے بالکل دیکھیں اگر ہم اس کے ساتھ تا زبر تا لگا دیتے ہیں اور آخری والے کو ظاہر ساکن کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ اتیتا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے اتیتا کہ تو آیا۔ لیکن اور البتہ اگر آپ آئیں، یہ تا واحد کے لیے ہے، تو ایک آئے، لیکن اسی آیت میں آپ دیکھیں آگے با آ رہا ہے، ایک اسم کے ساتھ با آ رہا ہے، تو جب عطایاتی آ جائے اور اس کے بعد اسی فقرے میں آگے کہیں اسم کے ساتھ با لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب آنے کی بجائے لے آنا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ہم ترجمہ جو کریں گے وہ آنا نہیں کریں گے بلکہ لے آنا کریں گے۔ اور البتہ اگر آپ لے آئیں الذین، ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتابہ، جو کتاب دیے گئے، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو، الذین اس میں موصول یعنی ہو کے میننگ میں ہے جمع کے لیے، ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتابہ، جو کتاب دیے گئے۔ اب اوتو کو دیکھیں، جی اوتو اس کا مادہ وہی ہے حمزہ تا یا۔ اب وہاں پر ہم نے باب عطایاتی باب ضربہ سے کیا تھا،
تو یہاں پر اگر ہم باب افعال سے اسی کو کریں تو باب افعال کیا ہوتا ہے؟ افعل یفعل افعال، تو یہاں پر افعل بنائے اگر تو یہ کیا بنے گا؟ آتیا افعل، ٹھیک ہو گیا وزن؟ تو اب اس کو اگر ہم مجہول بنائیں تو کیا بنے گا؟ مجہول بنانے کے لیے شروع والے کو پیش دے دیتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر زبر کی مناسبت حمزہ سے ہوتی ہے، زبر کی مناسبت الف سے ہوتی ہے یا حمزہ ایک ہی بات ہے، پیش کی مناسبت جو ہے وہ واو سے ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر حمزہ پھر جو ہے وہ واو میں بدل جائے گا، اور یہ جو مجہول بناتے ہوئے ماضی میں جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس کو زیر دے دی جاتی ہے، لہٰذا اس کو ہم نے زیر دے دی، تو یہ بن گیا ہمارے پاس اوتیا۔ آتیا اس نے دیا، اوتیا وہ دیا گیا، ہی واز گیون، تو اوتیا وہ دیا گیا۔ اب اس کو اسی سے جمع بنائے اگر تو اوتیا اوتیو بن جائے گا، تو جو اوتیو جب بنے گا اب دیکھو اوتیو بن گیا ہمارے پاس جمع کا کہ وہ سب دیے گئے۔ اب یا جو ہے اس پر ضمہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پیچھے منتقل کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کا چونکہ پیش پیچھے چلا گیا ہے لہٰذا یہ ساکن ہو گیا، یہ بھی ساکن ہے۔ اب دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلا ساکن گرا دیتے ہیں، تو باقی ہمارے پاس کیا بچ گیا؟ اوتو اوتو وہ سب دیے گئے، الکتابہ کتاب۔ اور البتہ اگر آپ تا تم یو آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس اگر آپ لے آئیں، کیا لے آئیں؟ بکل آیہ ہر نشانی، کل ہر، تمام بھی ہوتا ہے ہر بھی ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں واحد ہے آیہ آیات نہیں ہے تو اس لیے ہم تمام کے بجائے ہر کہیں گے، اور ہر نشانی اگر آپ ان کے پاس لے آئیں، ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلہ تک تمہارے قبلے کی، یعنی دنیا جہان کی اگر آپ دلیلیں لے آئیں، آپ ان کے سامنے ثبوتوں کے ڈھیر لگا دیں لا کے، انہوں نے آپ کے ساتھ متفق نہیں ہونا، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ما جو ہے یہ نافیہ ہے نہیں، تابعو اس کا مادہ کیا ہے؟ تابعین، تو باب سامیہ سے کریں تو کیا بنے گا؟ تابعہ، باب سامیہ سے تابعہ۔ اب یہ تا جو ہے یہ تم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے، لفظ کا حصہ ہے، تو تابعہ تابعہ جمع بن گیا، تابعہ اس نے پیروی کی، تابعہ ان دو نے پیروی کی، اور تابعو ان سب نے پیروی کی، تو ما تابعو وہ پیروی نہیں کریں گے قبلہ کا تیرے قبلے کی، آپ کے قبلے کی وہ پیروی ہرگز نہیں کریں گے۔ یعنی آپ یہ اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ اب بیت المقدس سے اگر خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید ان کے سامنے کوئی دلائل رکھ دیے جائے تو یہ مان جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں مان رہے تو یہ صرف حسد، اناد اور بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں مان رہے، باقی انہیں شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے انہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اگر دلیل آ جائے تو ہم مان لیں۔ دلیل تو اگر آپ ان کی کتابوں سے نکال کے بھی رکھ دیں گے نا تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، بکل آیہ ہر نشانی، ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلہ تک آپ کے قبلے کی۔ اچھا تابعو ویسے ماضی ہے لیکن چونکہ شرط کی بات ہو رہی ہے تو جب شرط میں کیا جاتا ہے تو اس صورت میں ماضی جو ہے وہ بھی فیوچر میں آ جاتا ہے، تو وما انت بتابع قبلتہم، وما اور نہ، انت تو، یو واحد، انت واحد تم ہوتا ہے، انتما تم دو ہوتا ہے، اور انتم تم سب ہوتا ہے، اور نہ ہی تو یعنی آپ بتابعن پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ ان کے کہ یہ چلے مان نہیں رہے تو چلو ان کے ساتھ ایک شاید کوئی رواداری ہم دکھائیں گے تو پھر یہ لوگ یہ ہمارے ساتھ قائل ہو جائیں گے، تو اس طرح یہ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کی
آپ کی رواداری ان کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس تیرے رب کا حکم آ چکا ہے جب، تو اب ان کی طرف مت دیکھیں، آپ کو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے رب کو راضی کریں۔ تو وما انتا، اور نہیں ہے نہ آپ، بتابعن پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، قبلہ تو قبلتہم ان کا قبلہ، تابعن دیکھیں یہاں پہ ہم نے لفظ لکھا تھا نصارہ، تو اس سے اگر اس میں فائل بنانا تو کیا بنتا ہے؟ ناصر، یعنی پہلے والے کے بعد الف لگا دیتے ہیں اور اس کو زیر دے دیتے ہیں ناصر۔ یہاں پر دیکھیں تابع آئی ہمارے پاس ہے، تو اگر تابعہ چلے تو اس کو اگر ہم اس میں فائل بنانا چاہیں تو کیسے بنے گا؟ تا کے بعد الف لگا دیں گے اور باقی اسی طرح ہی تابع، تابع پیروی کرنے والا، اس میں فائل بن گیا، تو یہ تابع ہمارے پاس ہے، اس میں فائل کام کرنے والا۔ اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ بعضهم ان میں سے بعض، ان میں سے کچھ لوگ، بتابع پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض دوسرے کسی دوسرے کے قبلے کی، یعنی ان میں سے بعض کے قبلے کو کی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان کا اختلاف صرف آپ کے ساتھ ہے، ان کا اختلاف تو آپس میں بھی موجود ہے، آپ کے ساتھ تو ہے ہی، آپس میں کون سا وہ ایک قبلے پر متفق ہیں۔ بیت المقدس کو دونوں کہتے ہیں ہمارا قبلہ ہے، لیکن جو یہودی ہیں وہ جو مغربی حصہ ہے جہاں پر وہ ایک پتھر لٹکا ہوا ہے، انہوں نے اس کو اپنا رخ بنایا ہوا ہے عبادت کرنے کا، اور جو نصارہ ہے ان کے لیے جو حضرت مریم جہاں پر بیٹھتی تھی حجرے میں، وہ مشرقی سائیڈ پر ہے جہاں پر آپ پھر حاملہ ہوئیں، تو وہ اس جگہ کو اپنے لیے رخ رکھتے ہیں عبادت کرنے کا، تو لہٰذا یہ آپ کے ساتھ کیا متفق ہونا ہے، یہ تو آپس میں بھی متفق نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما انتا، اور نہ ہی آپ ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہ ان میں سے کچھ پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی، یعنی وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر، بالکل اسی طرح وَلَئِن، اور البتہ اگر، یہ ان ہے آگے ملانے کے لیے اس کو زیر دے دیا گیا ہے، اور البتہ اگر اتبعت، تو نے پیروی کی، اتبعت کیسے بنے گا؟ دیکھیں یہ بھی اسی سے ہے، تابع سے، لیکن باب افتعال میں اگر لے جائیں اس کو تو یہ بنے گا افتعال، افتعال، اس کو اس پہ رکھ دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اتبع، دیکھیں اتبع، یہ بن گیا، اور اب اس کو یہ دونوں کا ادغام کر دیں دو تا، تو یہ بن گیا اتبع، اتبع، یہ بن گیا۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم نے تا لگانا ہے تو آخری والے کو اسی طرح جیسے پہلے کیا تھا ہم نے، اس کو ساکن کر دیں اور ساتھ تا لگا دیں، تو نے پیروی کی، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ ساری کی ساری آیت جو ہے بظاہر یہاں پر حکم لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کیونکہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ حکم پوری امت کے لیے ہے، اور چونکہ یہ حکم بہت زیادہ اہم ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا، لیکن حکم جو ہے وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، کیونکہ مسلمان آج جو ہے نا وہ دوسروں کو یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوئے پڑے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے، وحی کا علم ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، پوری دنیا میں کسی اور کے پاس وحی کا صحیح علم نہیں ہے، یہود و نصارہ کے پاس تھا، انہوں نے اس میں تحریفات کر دیں، پھر ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لہٰذا اب ان کا علم وحی کا جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس جو اس وقت وحی کا علم ہے وہ اتھینٹک ہے، لہٰذا ہمیں کسی دوسرے کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے رب کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اہوا جمع ہے ہوا کی، ہوا
ہوا کا مطلب خواہش، ڈیزائر۔ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد بعد اس کے، کہ ما کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، جب آپ کے پاس علم آ چکا، تو علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ انکا بے شک آپ، اذن پھر تو، یا تب تو، یا اس صورت میں، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک آپ، اذن تب تو، یا پھر تو، لام تاکید، ضرور، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے، جب آپ کے پاس وحی کا واضح علم آ چکا، تو اس کے بعد اگر آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ظالم کا لفظ یہاں توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس سے مراد چونکہ امت لی جا رہی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کوئی بھی معصوم ہوتا ہے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو شان ہی کیا ہے، تو لہٰذا نبی سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ ظلم کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پھر معصوم کیسے رہ گیا اگر وہ ظلم کرنے والا ہو جائے، اور پھر نبی کیسا ہوا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنے آرزو کو چھوڑ کے دوسروں کی آرزو کو پورا کرنا شروع کر دے، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ امت کے لیے ہے۔ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد بعد اس کے، کہ ما کہ، یہ موصولہ ہے یہاں پر، جاء آ گیا، کا آپ کے پاس، جاء کیسے ہے؟ اس کا مادہ ہوتا ہے جیم یا حمزہ، تو باب فتح یفتح، فتح یفتح، تو کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جاء، اور دیکھیں پیچھے زبر ہے اور آگے حرف علت پر زبر ہے، تو لہٰذا یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی مناسبت جو ہے وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بن گیا جاء، جاء یجیء، جاء وہ آیا۔ تو بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس، کا آپ کے پاس، من العلم علم سے، علم آ گیا آپ کے پاس، اور علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ وحی کا علم یہاں پر مراد ہے، کہ جب آپ کے پاس وہ وحی کا علم آ چکا تو پھر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انکا تو بے شک آپ، اذن تب تو، لمن الظالمین ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔